10 ربیع الاول اور شہر مدینہ سے ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں، اور سب سے پہلے بات کریں گے فہم قرآن پر کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت قرآن کریم کو خوب غور سے سننے کا حکم نازل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ دیکھیے اس آیت میں بتایا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے سننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، تلاوت کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے مقامات پر تلاوت قرآن نہ کرے جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں۔ ایسی صورت میں اگر لوگ تلاوت کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو اس کا گناہ تلاوت کرنے والے کو ہوگا۔ اور ایسے ہی موقعوں پر محلوں میں، بازاروں میں لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں کھولنا چاہیے جہاں لوگ قرآن کی سننے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ قرآن مجید کی یہ بے ادبی ہے، اس طرح پڑھا جا رہا ہے اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن کی بے ادبی ہے۔ تو آیت کے آخر میں جو کہا گیا کہ تاکہ تم پر رحمت ہو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کے آداب بجا لائیں اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ اور اس بات کا دوسرا رخ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کی بے حرمتی اللہ کے قہر اور غضب کی گرفت کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ایک چلا ہوا ہے سلسلہ کہ ICU کے پیشنٹس کو یا بہت زیادہ بیمار لوگوں کو سورہ رحمان سنائی جاتی ہے۔ سورہ رحمان زینت قرآن، عروس القرآن بھی کہلاتی ہے، جس میں اللہ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ماشاءاللہ اس کو سنتے ہیں جب لوگ، اور وہ طریقہ بھی لوگ بتاتے ہیں، لوگوں نے کیا بتایا تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اگر یہ بات پہلے سمجھ لی جائے تو آج ڈاکٹرز نے بتایا کہ بھئی جب کان لگا کر سنا جائے گا اور توجہ سے سنا جائے گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور لوگ لگا رہے ہیں پیشنٹس کے کانوں کے پاس موبائل میں ریکارڈ کر کے لگا رہے ہیں۔ ICU میں عموماً ICU جو ہوتے ہیں اس میں اسپیکر پر لگائی جا رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب اللہ نے فرما دیا کہ کان لگا کر غور سے سنو، خاموش رہو تو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو اللہ رحم فرماتے ہیں۔ ویسے بھی بیمار آدمی پر تو اللہ کی بہت زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں، اور جب وہ توجہ سے اللہ کا کلام سنتا ہے تو اللہ کی مزید رحمتیں اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب دل سے ظلمت کا اندھیرا نکلتا ہے اور قرآن کی روشنی، قرآن کا نور دل میں جگمگاتا ہے تو روحانی طور پر انسان مضبوط ہوتا ہے۔ جب روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علماء کرام دیکھیں ماشاءاللہ اتنے بزرگ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، فٹ فاٹ ہوتے ہیں، انہیں کسی نیند کی گولی کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں کسی تھیراپی کی ضرورت نہیں ہوتی، ماشاءاللہ فٹ فاٹ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی روحیں مضبوط ہیں، ان کی روحیں صحت مند ہیں ماشاءاللہ۔ تو پھر قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ تو ہمیں بے ادبی سے بچنا چاہیے، قرآن کی ادب کے ساتھ قرآن کو سننا چاہیے۔ قرآن سننے کی بہت اہمیت ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا آپ کو سناؤں، حالانکہ آپ پر تو نازل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کسی اور سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، جب میں آیت پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بس کرو، رک جاؤ۔ اس وقت میں نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکل رہے تھے۔ تو کبھی کبھار اچھے قاری سے بھی سننے کی خواہش ہوتی ہے، اچھے قاری سے قرآن سننے کی خواہش ہوتی ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت سننا چاہیے۔ اس کی حکمت یہ لکھی گئی ہے کہ قرآن کریم کا کسی دوسرے شخص سے سننا اس لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ اس میں توجہ زیادہ رہتی ہے، خود تلاوت کرنے کے مقابلے میں دوسرے سے سننے میں غور و فکر سے زیادہ مدد ملتی ہے۔ تو قرآن پاک سننا چاہیے، قاریات سے بھی سننا چاہیے، قاری صاحبان کے بھی سننا چاہیے۔ اب تو بہت فیسلٹیز ہوتی ہے، اللہ نے تو حجت تمام کر دی، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور سنتے ہیں ماشاءاللہ، ایک سے ایک قاری، ایک سے ایک خوش حلانی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم میں۔ اپنے بندوں کو بھی اللہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم سنتے وقت کی یہ مسنون دعا ہمیں پڑھ لینی چاہیے کہ اے اللہ اپنی نصیحت کے لیے میرے دل کے کان کھول دے، دل کے کانوں سے سننے والے بن جائیں۔ اللہ کا ذکر تو دل کے کانوں سے سننے والے بن جائیں ہم سب، اور اپنی فرما برداری اور رسول پاک کی تابعداری نصیب فرما، اور اپنی مقدس کتاب قرآن مجید پر عمل کی مجھے توفیق عطا فرما۔ قرآن نصیحت آج کی یہی ہے کہ قرآن خاموشی اور دھیان سے سننے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو ادب و احترام سے غور سے سننا چاہیے، فوائد حاصل ہوں گے، قرآن کی سمجھ حاصل ہوگی، دل میں نور پیدا ہوگا۔ نور کی برکت سے سستی، کینہ، حسد، تکبر، غصہ، گناہوں کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں، جس سے خود بھی ہدایت پاتے ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھانے میں کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں دگنا ثواب لکھا جاتا ہے، ایک تو سننے کا ثواب،
اور دوسرا قرآن کو دیکھنے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کریم سننے والوں پر نازل ہوتی ہے، جو قرآن کو خاموشی سے سنتے ہیں اللہ کی رحمت ان پر سب سے زیادہ نازل ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھار دوسروں سے قرآن سنیں، تجوید اور خوشحالانی کے ساتھ پڑھنے والے قاری کے پاس بیٹھ کر تلاوت سننے کی عادت بنائیں، گھر میں اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم سنائیں، جب امام صاحب تلاوت کر رہے ہوں توجہ تلاوت کی طرف ہو، غور سے تلاوت سنیں، ہمیں یاد ہو کہ پہلی اور دوسری رکعت میں کون کون سی سورت تلاوت کی گئی۔ ہم تو چونکہ اس وقت حرمین میں ہیں تو حرمین میں تو جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں بہت سارے بچوں نے کہا تھا کہ مسافر کی جماعت کے بارے میں بھی بتائے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے مہمان کا جو حلقہ ہے، ہمارا جو چینل ہے جہاں عمرہ و حج کی تمام معلومات ہم آپ کو بھیجتے ہیں، وہاں پر سفر کے نماز کے سارے طریقے اور ساری شرائط آپ کو بتائیں گے کہ حرمین میں آپ کس وقت مسافر ہیں اور کس وقت مسافر نہیں ہیں، اور جب آپ حرم کے اندر نماز پڑھیں گے تو کیا طریقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔